یقین مانیے دل سے کیا ہوا استغفار اللہ کے عرش کو ہلا دیتا ہے۔ آپ کا ایک آنسو جو آپ نے اپنی کمزوری کی وجہ سے، پھر گناہ کی وجہ سے، اپنی خطاؤں کی وجہ سے نکالا ہوتا ہے، جس میں آپ کو شرمندگی کا احساس ہوتا ہے، جس میں آپ کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، تو یقین مانیے اللہ رب العزت بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، بہت راضی ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی 100% پرفیکٹ نہیں چاہتا۔ وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ جب اس سے گناہ ہو جائے تو وہ استغفار کرے، مجھ سے توبہ کرے، مجھ سے اپنے خطاؤں کی، اپنی غلطیوں کی معافی مانگے۔ شرمندگی حاصل ہو، اسے شرمندہ ہونا ہے، لیکن اگر ہم اپنے ضمیر کو اسی طرح چھوڑ دیں گے، یقین مانیے اگر آج آپ استغفار کرتے ہیں، یقین مانیے اگر آج آپ اللہ سے توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، تو آپ کا دل اتنا نرم ہو چکا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کے دل پر جو میل آ چکا تھا وہ سب دور ہو چکا ہے، جو ایک کالک، ایک سیاہی آنی تھی وہ ساری ہٹ گئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ استغفار کی طاقت۔ استغفار کرنے والوں کی پہچان ہی یہی ہے کہ ان کا دل جو ہے وہ بہت نرم اور ملائم ہو جاتا ہے، موم کی طرح ہو جاتا ہے، کیونکہ استغفار کرنے والے لوگ جو ہیں انہیں جیسے ہی گناہ ہوتا ہے، انہیں جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ ان سے گناہ ہو گیا، ان کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے تو وہ رونے لگ جاتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے خوب زیادہ توبہ کرتے ہیں۔ انہیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ میرے اندر اللہ پاک نے جو یہ طاقت دی ہے، روحانی پاور دی ہے، مجھ میں جو طاقت دیا ہے، جو تقویٰ دیا ہے، مجھے جو تقویٰ حاصل ہوا ہے استغفار کرنے سے، وہ ختم نہ ہو جائے، کہیں میں برباد نہ ہو جاؤں، کہیں میں تباہ اور برباد نہ ہو جاؤں۔ اور یقین مانیے ایسے لوگ ہیں جو ڈیلی 10,000 مرتبہ استغفر اللہ کر رہے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو ایسے بھی لوگ ہیں جو صرف 100 مرتبہ استغفر اللہ کر رہے ہیں، لیکن ان کی زندگی پوری طریقے سے بدل گئی ہے۔ اصل جو بات ہے وہ مقصد کی یہ ہے کہ آج میرا جو پیغام پہنچانا ہے لوگوں تک، استغفار کرنے والوں کی پہچان اصل میں ہوتی کیا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ 10,000 مرتبہ آپ نے استغفار کر لیا، 20,000 مرتبہ کر لیا، ڈیلی استغفار کر لیا۔ ہزاروں ویڈیوز موجود ہیں یوٹیوب پر، سوشل میڈیا پر، وہ یہ کہتے ہیں کہ اتنی بار کر لو، اتنی بار کر لو، لیکن یہ یاد رکھنا جب تک آپ کے اندر روحانی طاقت نہیں آئے گی، ایک روحانی پاور نہیں آئے گی، ایک جذبہ نہیں آئے گا، تب تک آپ کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب آپ کے دل سے صرف ایک بار کی بات، ایک بار جو ہے دل سے استغفر اللہ نکل گیا، یعنی کہ آپ کو استغفار کا یہ احساس ہو گیا کہ میں جو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر رہا ہوں وہ میں اپنی غلطیوں کے لیے کر رہا ہوں، مجھ سے خطا ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ میں نادم ہوں، آپ مجھے معاف فرما دیں، میرے گناہوں کو بخش دیں، مجھ سے یہ خطا ہوئی ہے، مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، اگر تو معاف نہیں فرمائے گا تو بے شک میں خسارے والوں میں چلا جاؤں گا، مجھ سے اگر یہ غلطی ہوئی ہے تو جانتا ہے کہ میں انسان ہوں، تو خالق انسان ہیں، اللہ ہم سب بہت زیادہ کمزور ہیں، ہم انسان بہت زیادہ کمزور ہیں، اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے خوب رونا ہے، بچوں کی طرح آپ جب رو گے، گڑگڑاؤ گے، آپ کی آنکھوں سے جو آنسو نکلے گا، میرا رب آپ کی توبہ قبول فرما لے گا انشاءاللہ، آپ کی توبہ قبول فرما لی جائے گی۔ اس کے بندوں کی آنکھوں سے جو آنسو گرتا ہے وہ اسے بہت زیادہ پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، وہ اسے قبول بھی کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ گناہوں میں ڈوبے ہوئے انسان کے آنسو جب نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لیتا ہے۔ وہ اللہ پاک ہے، وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے ڈر رہا ہے، مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، اس کا دل ملامت کر رہا ہے، اس کا ضمیر ملامت کر رہا ہے، اس لیے ہی تو یہ رو رہا ہے۔ یہ ہوتی ہے استغفار کرنے والوں کی اصل پہچان۔ گناہوں کی طرف جانے میں اس کو ڈر لگنے لگے، غیبت برائی کرنے میں اس سے اس کا دل گھبرائے، اس ماحول سے وہ دور رہے، لیکن اگر آپ برائی کر رہے ہیں یا آپ کچھ غلط کام کر رہے ہیں، اگر آپ کا دل ملامت نہیں کر رہا تو سمجھ لیں کہ آپ کا استغفار قبول نہیں ہوا۔ اگر آپ کوئی برائی کر رہے ہیں یا آپ کوئی غلط کام کر رہے ہیں، اگر آپ کا دل ملامت کرنے لگ جائے، روکنے لگ جائے، آپ کا دل کہے کہ نہیں یہ غلط ہو رہا ہے، یہ غلط چیز ہے، اللہ پاک ناراض ہو جائیں گے، تو یہی اصل استغفار کی وجہ، مطلب جو ہے استغفار کرنے والوں کی پہچان ہے۔ بہت سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم سے گناہ ہو گیا، ہم نے گناہ کی کوئی بات کی ہی نہیں، ہم تو استغفار کر لیں گے اگر ہم سے گناہ ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں گے، اللہ تعالیٰ تو معاف فرمانے والا ہے کہ یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ معافی ضرور پسند کرتا ہے، وہ بڑا زیادہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے، بالکل پسند کرتا ہے وہ معافی کو، لیکن ایک بات یہ یاد رکھنا کہ ایک ہی گناہ کو بار بار کرتے رہنا، جان بوجھ کر کرنا اور پھر کہنا کہ اللہ تعالیٰ تو معاف فرما دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، تو یہ
استغفار نہیں ہوتا، یہ تو آپ ایک طریقے سے فراڈ کر رہے ہو۔ اگر آپ دل سے عہد کرتے ہیں کہ ہم یہ گناہ نہیں کریں گے، ہم اس گناہوں سے بچیں گے، اگر پھر بھی آپ سے گناہ ہو جاتا ہے، آپ جان بوجھ کر نہیں کر رہے لیکن آپ سے ہو گیا وہ گناہ، تو یہ استغفار آپ بعد میں جا کے کر رہے ہیں تو وہ استغفار اللہ ضرور قبول کرے گا، لیکن آپ گناہ کرتے وقت یہ سوچیں کہ میں تو بعد میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لوں گا، تو یہ استغفار نہیں ہے۔ استغفار کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ استغفار کو دل سے کیا جائے۔ استغفار کرنے والوں کی پہچان ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں، ان کے پاس ایک روحانی پاور جو ہے ان کو دے دیتے ہیں، جب بھی وہ غلط کرتے ہیں یا کچھ ایسا جو غلط وہ سوچنا بھی نہیں چاہتے، اگر وہ سوچ رہے ہیں تو ان کو گھبراہٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو بولتے ہیں کہ ہم ہزاروں کی تعداد میں استغفار کر رہے ہیں لیکن وہ گناہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، ان کا دل ملامت بھی نہیں کر رہا ہوتا، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ صرف ہم رٹا لگا رہے ہیں۔ تو ہمیں ایسا رٹا نہیں لگانا۔ استغفار کرنے والوں کی پہچان ہی یہ ہے کہ ان کا دل اس بات کی اور ان کا دماغ اس بات کی گواہی دینے لگے کہ یہ غلط کام ہے، تمہیں نہیں کرنا، اور یہ غلط کام تمہیں نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف فرما دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو آپ گیم نہیں کھیل سکتے۔ اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں آپ کو ذلیل اور رسوا بھی کر دے گا۔ آپ ایسے کھیل کھیلتے رہیں گے اور آپ سوچیں ہم گناہ کر لیا، معافی مانگ لی، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس دنیا میں ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے اور آخرت کے لیے جہنم ہی ٹھکانہ بن جاتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو نیک ہدایت دے، نیک توفیق دے، اللہ پاک ہم سب کو ہر طرح کی روحانی بیماریوں سے شفا عطا فرمائے، اللہ پاک ہمارے دلوں کو پاک کر دے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے، دین کی بھی اور دنیا کی بھی، اللہ پاک ہمیں ترقی عطا فرمائے۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کے آخری میں آمین ضرور لکھ دینا، اور کیا پتہ جو لوگ کمنٹ کر رہے ہوں اور وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہوں اور وہ دعا کا کہہ رہے ہوں تو آپ ان کے لیے دعائیں بھی کریں، کیا پتہ کس کی دعا کس کے لیے قبول ہو جائے۔ اور آپ نے اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے اب تک تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، اور اسلامک ویڈیو جو میں نے بہت ساری ڈالی ہیں، استغفر اللہ سے میریکل ریلیٹڈ اسٹوریز میں نے بہت ساری ڈالی ہیں، تو آپ ان کو بھی سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کی لائف میں جو سچے دل سے استغفر اللہ کر رہے ہیں، جو سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو زیرو سے بالکل اوپر لے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو زمین سے آسمان پر لے جاتا ہے، یعنی کہ ان کی زندگی بالکل 180 ڈگری بالکل چینج ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والوں میں ہم سب کو شامل کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کرنے والا، سچا استغفار کرنے والا بنائے۔